الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. محترم حضرات، ان دنوں میں جو واعظین تقریر اور خطاب کرتے ہیں، بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس انداز میں کہ واقعہ کربلا کو خطبہ دہراتے ہیں اور وہ منظر پیش کرتے ہیں جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا تھا. ہم بھی بیان کرتے ہیں واقعات کربلا، اور ایک وہ گروہ بھی ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور کربلا کا منظر پیش کرتا ہے، جسے رافضی کہتے ہیں، عام زبان میں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے. بیان ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، مگر وہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے اقربا جو میدان کارساز میں شہید ہوئے، ان کے متعلق وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جسے سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناچار تھے، مجبور تھے، اور ان پر جو یہ سارے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ ان کے لیے ایک اتفاقیہ تھا، اور وہ اس سے بہت پریشان تھے اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے. ان کی گفتگو سے یہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور یہی باور کرانا چاہتے ہیں. جبکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا مقام کربلا میں، پڑاؤ کے بعد 10ویں محرم سے پہلے جو خطاب تھا، وہ خطاب کوفیوں سے نہیں تھا، وہ مخصوص خطاب اپنے اقربا سے تھا جو مدینہ منورہ سے چل کر آپ کی معیت میں آئے تھے. اس میں خدام تھے اور گھر والے تھے، رشتہ دار. آپ نے انہیں یہ کھلی چھوٹ دی تھی، بلکہ یہ حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا
کہ تم اپنی جانیں میری وجہ سے گنوا دو، اور یہ بھی فرمایا تھا صراحت کرتے ہوئے کہ تم میں سے جو جہاں جائے گا وہ وہاں جائے، تم میں جو میرے ساتھ رہ جائے گا اس سے بھی میں خوش ہوں، اس سے بھی میں راضی ہوں، اور جو چلے جائیں گے ان لوگوں سے بھی میں خوش ہوں۔ مگر مقام غور یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان مقدس نفوس میں سے کوئی ایسا تھا، تاریخ میں کہیں ایسا کوئی ملتا ہے کسی کا نام کہ جو اس قافلے سے بچھڑ گیا ہو؟ اس قافلے سے کوئی نہیں گیا۔ رد عمل یہ تھا کہ وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ امام حسین، امام عالی مقام، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم آپ پر آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لیں گے اور آپ کی حفاظت کرنے میں پیش پیش رہیں گے۔ تو جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اقربا تھے، جو اہل بیت کے افراد تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس جنگ کے ہولناک منظر کو دیکھ کر ڈر گیا ہو۔ جو خوفناک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ یزید نے 1000 کا لشکر صرف اس بات کے لیے بھیجا تھا، اس بات پر مامور تھا کہ امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا جائے اور ان کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے۔ مگر اس کے باوجود اہل بیت اطہار نے ثابت قدمی دکھائی، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، تو آپ حضرات نے بھی، ان اقربا نے بھی مدینہ منورہ سے کوفہ تک جو چل کر آئے تھے امام حسین کے ساتھ، سب نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما، اور آخر دم تک کہ ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، بلکہ آئینہ تاریخ جس کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام میں حضرت علی اصغر کو جو اس قافلے کے سامنے لے گئے تھے، یزیدیوں کے سامنے لے گئے تھے، خواتین کے کہنے پر، خواتین کے اصرار پر کہ آپ ان کے سامنے لے جائیں، اس بچے کے سوکھے منہ کو دیکھ کر، سوکھی زبان کو اور بلبلاتا ہوا یہ منظر دیکھ کر شاید انہیں رحم آ جائے، مگر امام علی مقام نے ان سے کچھ نہیں کہا، صرف خیمے سے اس علی اصغر چھوٹے سے ان کو لے کر گئے، ان کے سامنے جیسے ہی خیمے سے نکلے ایک بدبخت نے تیر مارا، اور وہ تیر اس ننھے علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا۔ تو حضرت امام علی مقام نے تو یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ یہ بیٹا ہے جو چھوٹا سا ہے، میں قصوروار ہوں، نہیں، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی خیمے سے باہر لائے یزیدیوں میں سے ایک نے تیر مارا اور حلق پر وہ تیر جو ہے پیوست ہوا، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیوست ہوا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کیا مطلب؟ وہ اہل سنت و جماعت کے جو خطبہ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح روایات ہیں وہ بیان کریں، اور یہ جو ہیں مختلف گروہ، یہ رافضی شیعہ، یہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے جو ہے اہل بیت جو مجبور تھے، اور اتفاقیہ طور پر وہ جو سامنے معرکہ پیش آیا اس سے ڈرے ہوئے تھے اور سہم رہے تھے اور پکار رہے تھے اپنے اقربا کو، وابلہ مچا رہے تھے۔ نہیں، وہ تو روتے ہیں کیونکہ وہ ماتم کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں
کہ شہداء زندہ ہیں۔ قرآن پاک کی صاف اور صریح آیت پاک پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہداء زندہ ہیں۔ تو ہم اہل بیت اطہار پر وہ جو ظالمانہ رویہ یزیدیوں کی طرف سے پیش تھا اس کا ذکر کرتے ہیں، اور امام عالی مقام اور آپ کے اہل بیت کے صبر کی مثال دیتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے بیان کرنے میں یہی فرق ہے۔ یزیدیوں نے بڑی بری طرح سے اہل بیت اطہار پر ظالمانہ تشدد کیا، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ان کے لیے کوئی عبرت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوئی یا نہیں؟ تو یہ ظاہر ہے، اور ہم ہر سال سنتے ہیں کہ ان یزیدیوں نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا پر ظلم کرنے کے بعد وہ دنیا سے گئے تو یوں ہی نہیں گئے بلکہ بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ گئے۔ سن ہجری 61 میں یہ معرکہ پیش آیا، اور 66 میں مختار ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا۔ جیسے ہی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا اس نے یہ قسم کھائی اور کہا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کو زمین پر چلتا پھرتا نہیں رہنے دوں گا، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہو۔ یہ اس نے کہا اور اس پر عمل بھی کیا۔ اس نے بڑے منظم طریقے سے ایک لائحہ عمل تیار کیا، تحریک چلائی۔ وہ تحریک یہ تھی کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ جسے معلوم ہو کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا پہنچنے والا فلاں جگہ رہتا ہے تو اس کا پتہ اور اس کا نام میرے دربار میں پیش کرے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے بہت سے قاتلوں کے نام اور ان کے پتہ اس کے پاس پہنچ گئے، اور اس نے ہر ایک کو دربار میں بلایا اور بے دردی کے ساتھ ان کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ ابن سعد کے متعلق ایک مرتبہ مختار ثقفی نے برسر تخت یہ اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل پر سارے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات خوش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ وہ جو قتل کیا جانے والا شخص ہے جس کے بارے میں مختار اعلان کر رہا ہے وہ ابن سعد ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ وہ اپنے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد اپنے بیٹے کو ابن سعد کے گھر روانہ کیا، یہ کہلا بھیجا کہ ابن سعد تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر لے، اپنی حفاظت کا سامان کر لے، کیونکہ مختار تجھے قتل کرنے والا ہے۔ وہ گیا حکم پا کر اور ابن سعد کو یہ پیغام پہنچایا۔ جیسے ہی ابن سعد نے یہ سنا تو کہنے لگا مختار اور مجھے قید کرے گا، مجھے قتل کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مختار مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس لیے ایسا کہہ رہا تھا کہ کسی زمانے میں مختار سے اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، روابط و ضوابط تھے، اور مختار اس سے بڑے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، تو اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی اور کہا کہ مختار تو مجھے قتل نہیں کرے گا۔
یہ سمجھ کر کہ مختار سے میرے کیسے تعلقات ہے، دیرینہ اور گہرے، ان لوگوں کو کیا معلوم، اس نے توجہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ رات گزری اور دن آیا، جیسے ہی صبح سویرے اور صبح کا وقت پہنچا، مختار نے اپنا ایک آدمی بھیجا ابن سعد کو بلانے کے لیے۔ وہ ابن سعد کے پاس پہنچا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی مختار نے اپنے دربار میں بلایا ہے، تو اس نے خود تو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اس کا بیٹا دربار میں پہنچا، مختار نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اب وہ خلوت نشین ہو گئے ہیں، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مختار نے کہا وہ دن کہاں، وہ دن جب ابن رسول پر، امام حسین پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے، اس وقت کیوں گوشہ نشین نہیں ہوا؟ اس وقت خلوت نشین کیوں نہیں ہوا؟ اور ابھی خلوت نشینی کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ یہ کہا اور کوتوال کو حکم دیا کہ جا کر اس کا سر کاٹ کر لایا جائے۔ کوتوال گیا اور اس کا سر کاٹ کر دربار میں پیش کیا۔ مختار نے کوتوال کا حکم دیا کہ اس کا سر اڑا دیا جائے، سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور پھر اس کے سامنے وہ سر تھا۔ اس کے بیٹے سے پوچھا یہ کس کا سر ہے، پہچانتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے، اور کہتا ہے کہ اب تو میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا، جو امام حسین کے مقابلے میں آیا اور ظلم کرنے میں پیش رہا، اس کے بغیر تیری زندگی میں کوئی مزہ نہیں، تو پھر یہ سن لے کہ تو بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر جلاد کو حکم دیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا، اور کہنے لگا باپ کا سر امام حسین کا بدلہ اور بیٹے کا قتل یہ علی اکبر کا بدلہ۔ اور کہا کہ اگرچہ یہ دونوں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اور قریش کے اگر 3 دستے بھی اگر قتل میں کر دوں تو خدا کی قسم وہ امام حسین کی 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہوں گے۔ اور پھر شمر، جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اس کا بھی بڑا برا حشر ہوا۔ مختار نے اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا تاکہ اس کو گرفتار کر لائیں۔ سپاہی اس کے گھر کو جا کر گھیر لیے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس سپاہی آئے ہیں، مختار نے مجھے قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ان سے کہہ دینا کہ میں یہاں نہیں ہوں، لا علم کا اظہار کرنا۔ یہ کہہ دیا۔ جب اس کے گھر پر سپاہی پہنچے تو وہ واقعی ایسا ہوا۔ اس نے پوچھا کہاں ہے تیرا شوہر؟ اس عورت نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، مگر یہ اس نے کہا تھا صرف سنانے کے لیے اپنے شوہر کو، اور وہ جو ہے اپنے گھر کے اندرون خانہ اندر کے حصے میں چھپ گیا تھا۔ اس نے تو سنانے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، مگر گھر سے باہر نکل کے ان سپاہیوں کو اشارہ کر دیا، بتا دیا کہ گھر کے اندر والے کمرے میں فلاں جگہ وہ موجود ہے۔ چونکہ جب سے شمر نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کو تن سے جدا کیا تھا، اس وقت سے وہ بھی اس سے بڑی بیزار رہا کرتی تھی، نفرت ہو گئی تھی اس سے، مگر چونکہ نفرت کا اظہار نہیں کر رہی تھی، اس وقت موقع میسر آیا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہے۔ سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی تو دیکھا کہ نہ باہر ہے گھر کے اندر، نہ گھر کے اندر والے حصے میں ہے، کہیں تو نہیں ہے۔
لیکن کونے میں ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا. جا کر جیسے ہی ٹوکرا اٹھایا تو دیکھتا ہے کہ وہ زمین سے چپٹا ہوا پڑا ہے. اسے وہیں سے قید کر لیا. وہیں سے قید کر کے مختار کے دربار میں لے جا رہے تھے کہ اتفاق سے مختار جو ہے وہ کوفے کی سیر و سیاحت کے لیے نکلا تھا. اتفاقاً جو ہے وہ راستے ہی میں مل گیا مختار نے کہا اس کو یہیں پر روکو. روک دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو مدعو کیا. گھر والے آئے تو گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیے اور آگ لگانے کا حکم دیا. آگ کے اندر اسے جھونک دیا اور جب تک کہ وہ جل کر خاکستر نہیں ہوا وہ مختار وہیں پر کھڑا رہا. اس طرح سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ دنیا سے گیا. عبداللہ بن دیاس اس نے مختار ثقفی کو کچھ ایسے نام گنائے تھے لوگوں کے جو قادسیہ کے مقام پر رہتے تھے. مختار نے ایک ٹیم بھیجی, چند سپاہیوں کی ٹیم بھیجی تاکہ ان لوگوں کو معلوم کر کے ان کے جو گھر کے ایڈریس ہیں, ان کے جو رہنے کے پتے ہیں, ان سے سب کو ایک ساتھ گرفتار کر کے لایا جائے. تو ایسا ہی ہوا کہ قادسیہ کے مقام پر وہ لشکر پہنچا, وہ چند سپاہی پہنچے اور جتنے تھے امام حسین کے مقابلے میں ان تمام کو قید کیا اور مختار کے پاس حاضر کیے. جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے امام عالی مقام کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے مگر مجبوراً ہمیں آنا پڑا کیونکہ یزید کا حکم تھا, تو ہم نہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے, تو اس لیے ہم پر احسان کریں اور ہماری جان بخش دیں. مختار نے کہا کہ تم نے نواز رسول پر احسان نہیں کیا اور یہ امید رکھتے ہو مجھ سے کہ میں تم پر احسان کروں. اور اس میں ایک وہ شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کو اچھالا تھا, ٹوپی کو سر سے گرایا تھا. عدی نام کا شخص تھا. مختار نے کہا تو ہی وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے مقدس سر سے ٹوپی اتاری تھی, انہی ہاتھوں سے تو اتاری تھی. حکم دیتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں, دونوں پیر کاٹ دیے جائیں. دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے, دونوں ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے اس طرح سے, اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. یوں ہی خون کے فوارے دھار مار رہے تھے اور اس کے ساتھ اس کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں ان کے کٹوا دیے اور وہ لوگ یوں ہی تڑپتے تڑپتے ذلت اور رسوائی کے ساتھ دنیا سے گئے اور اپنے انجام کو پہنچے. تو یزید نے کسی کو نیزوں سے چھید کروا کر مارا. ایک شخص سامنے آیا, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں سے مارا تھا اس نے. تو اس نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتارے جائیں. کپڑے اتارے گئے تو حکم دیا کہ اسے نیزوں سے مارا جائے. نیزوں سے چھید کر اسے اتنا مارا گیا کہ وہ تاب نہ لا سکا اور دم توڑ گیا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ دنیا میں رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا. اسی طرح سے یزید کی موت ہوئی, عبید اللہ ابن زیاد کی موت ہوئی, اور اس کے علاوہ اس مختار ثقفی نے تو بے دردی کے ساتھ ان سب کو اپنے انجام اور اپنے ٹھکانے پر پہنچایا. اس کے علاوہ وہ جو رہ گئے تھے ان پر بھی عذاب مسلط ہوا. ایک شخص جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا پہنچا تھا, اس کے منہ اور پیٹ سے خون اور پیپ نکلنے لگا اور گویا کہ اس کے منہ اور پیٹ سے آگ نکل رہی ہو, اور پیٹھ میں اتنی سردی, پیٹھ میں اتنی ٹھنڈک کہ پیٹھ کی طرف آگ لگاتے تو ٹھنڈی اور بڑھ جاتی, افاقہ نہیں ہوتا. اسے پانی پلایا جاتا, وہ پانی تو پیتا مگر پیاس اور بڑھ جاتی, یہاں تک کہ اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا. اس طرح سے آپ دیکھیں
مسلم بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بدبخت جس کا نام تھا شمر، وہ اور میں ہم ساتھ تھے اس وقت میں جب مختار لوگوں کو چن چن کر قتل کرا رہا تھا، امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں کو اپنے انجام تک پہنچا رہا تھا۔ ان دنوں میں مسلم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں شمر کے ساتھ تھا، ہم دونوں کوفہ سے نکلے تیز گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ہمارے پیچھے دوڑایا اور وہ سپاہی تو ہمارا پیچھا کیا اور جو ہے شمر کے نزدیک پہنچ گیا، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سپاہی اس کو قتل کرتا یا قید کرتا، مگر شمر نے اسی پر وار کیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر شمر اور میں ہم دونوں ایک چھوٹے سی گاؤں میں پہنچے، کلتانیہ گاؤں میں، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگوں کا گزر بسر بہت کم ہوتا تھا، قافلے بہت کم جایا کرتے تھے۔ اس جگہ کو اس نے اپنے لیے بڑی محفوظ جگہ سمجھا اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا، وہیں پر اپنا جھوپڑا بنا لیا۔ جب رات ہوئی تو وہ کہتا ہے مسلم بن عبداللہ کہ مجھے ڈر نہ لگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ایسی خوفناک جگہ ہے، مجھے تو یہاں پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا رات ہوئی اور شمر نے سونے کی پوری تیاری کر لی، اپنے جسم سے اسلحے اتار دیے، اپنے کپڑے اتار دیے اور ایک پرانی سی پتلی چادر لپیٹا اور آرام سے سونے لگا، خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ مگر مجھے تو ڈر لگ رہی تھی کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی خوفناک کہ درندے وہاں رہتے تھے، ریچھ کی وہاں کثرت تھی، تو مجھے تو رات میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب رات کا آدھا حصہ گزرا تو مجھے کچھ آواز سی محسوس ہوئی، مگر میں نے یہ کہتے ہوئے نظر انداز کر دیا کہ یہاں درندے ہیں، ریچھ ہیں، تو یہ ان کی آواز ہوگی، مگر آواز بڑھتی گئی یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسی سرزمین تھی، وہ ایسی جگہ تھی، ایسا علاقہ تھا کہ اس علاقے کو وہ اپنے لیے بڑا محفوظ سمجھ رہا تھا، مگر ہوا یہ تھا کہ جب وہ اس گاؤں میں پہنچا تھا تو ایک کسان کو مارا پیٹا ظلم کیا اور اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے دوست کو بھی وہاں بلا لے۔ ایک خط لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا فلاں مقام پر جانا اور میرا یہ خط اسے دے دینا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں شمر بن دلجوش اس مقام پر رکا ہوں، بڑی محفوظ جگہ ہے، تو بھی وہاں آ جانا۔ گویا کہ وہ اپنے دوست کو بھی اس جگہ بلا رہا تھا تاکہ وہ بھی آ جائے، ہم بہت آرام اور سکون کی زندگی یہاں گزاریں گے۔ مگر وہ قاصد، وہ کسان جس پر ظلم کیا تھا اور مجبور کیا تھا، وہ آدھے راستے تک کے پہنچا کہ وہاں پر کچھ سپاہی موجود تھے اور کوتوال وہاں پہنچا تھا چوکی قائم کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اس نے اپنے ظلم کی داستان پیش کیا اور کہا کہ ایک خبیث قسم کے شخص نے مجھے اس بات پر راضی کیا اور مجبوراً مجھے روانہ کیا ہے خط دے کر۔ کوتوال کو معلوم ہوا، کوتوال جب خط دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میں بڑی محفوظ جگہ پر ہوں، تو بھی یہاں پر آ جا۔ تو بڑا غنیمت جانا اس موقع کو کہ اس کے اندر پورا پتہ بھی لکھا تھا کہ میں کون سی جگہ پر مقرر ہوں۔ تو کوتوال اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، رات گئے دیر وہاں پر پہنچا اور پھر وہ محفوظ جگہ جو اس کے تصور میں تھی وہ تو ایک رات بھی صحیح سے نہیں سو سکا۔ آدھی رات گزری تھی کہ گھوڑوں کی آواز آئی، یہاں تک کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور تیر اور تلوار لے کر وہ لوگ شمر کے قریب پہنچے۔ اور شمر تو اسلحے کے ساتھ نہیں تھا، کپڑے بھی اتار دیے تھے سونے کی تیاری میں۔ وہ اٹھا اور اپنے گھوڑے کو یوں ہی چھوڑ دیا اور بھاگنے لگا۔ صرف ایک نیزہ اس کے ہاتھ میں ملا، نیزے کو لے کر وہ لڑنے کی کوشش کیا،
مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا، اس کے سر کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کے جسم کو درندوں کے حوالے کر دیا، ریچھ اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ بھی گیا۔ اس طرح سے جو لوگ مختار ثقفی کے ہاتھ آئے سب کو ٹھیک اپنے ٹھکانے پر پہنچایا۔ بڑا اچھا کام کیا کہ دنیا والے مسلمان قیامت تک کے یہ سمجھ لیں کہ جو آل رسول پر ظلم کیا، اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، وہ دنیا ہی میں سزا بھی پایا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوئی۔ دنیا والے یہ جان لیں اور یہ سمجھ لیں، تو اس لحاظ سے بڑا اچھا کام کیا تھا وہ۔ لیکن اس کے سر پر جو ہے بدبختی چھائی تھی۔ جب وہ یہ سب کام کر چکا تو اس کے بعد اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بڑی جرأت مندانہ سے وہ یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اب اتنا اچھا کام کیا تھا مگر وہ خود جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ کیسا؟ تو اس مقام پر یہ آیت پیش کی جاتی ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ایسے ہی مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر، اور یہ اس وجہ سے وہ جو کرتے ہیں۔ تو مختار ثقفی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے والے ان یزیدی فرقیوں کو تلاش کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، مگر خود جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو دراصل یہ خود ظالم تھا، یہ خود جو ہے بدبخت تھا، اور اللہ نے ایسے بدبختوں پر جو امام علی مقام کے مقابلے میں آئے تھے جو ہے گرفتار فرمایا اور سزا دی۔ اور گویا کہ یہ آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے مصداق یہ معاملہ ہوا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ بنی ثقیف میں ایک ہلاک کرنے والا شخص ہوگا، تو وہ ہلاک کرنے والا کون؟ حجاج بن یوسف۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک ہلاک کرنے والا شخص ہوگا، تو ہلاک کرنے والے سے مراد لیا جاتا ہے حجاج بن یوسف۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ ظلم کرنے والا ہوگا، اس سے مراد لیا جاتا ہے مختار ثقفی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والوں کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دی، اور آخرت میں جو ان کے انجام ہوگا، جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں پر جو ظلم کرتا ہے ان پر نشانہ سادھتا ہے اور ان پر ظلم کرتے ہوئے تھکتا نہیں، تو وہ اس وقت تو ظلم کر لیتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو شخص نیکی کرے ذرہ بھر وہ اسے ضرور دیکھے گا، اور جو شر کرے برائی کرے ذرہ بھر وہ اسے ضرور دیکھے گا۔ تو یہ اپنا عقیدہ رکھیں کہ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے کھلے طور پر یا خفیہ طور پر، آگے سے یا پیچھے سے، وہ خود بھی انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ دنیا میں ہو یا نزا کے وقت ہو یا قیامت کے دن ہو یا یوم قیامت کے دن ہو یا جو ہے میدان محشر میں ہو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے دنیا سے گئے تو سلامتی کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے ہوئے گئے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے رفقا پر جو ظلم و بربریت کی داستان پیش آئی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنے مظالم انہوں نے یزیدیوں نے ڈھائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جتنی مصیبتیں آپ کو درپیش ہوئیں، وہ مصیبتیں، وہ مظالم، وہ تکلیفیں، وہ سب اللہ کی جانب سے امتحان تھا، اور امتحان تھا اہل بیت سے۔ ارے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے نفوس قدسیہ تھے کہ جن پر ایسا امتحان کا دور گزرا۔ تو یہاں سے آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہوں گا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پرورش پانے والے وہ مقدس ہستیاں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، جب وہ پیٹھ پر سوار ہو جاتے، پشت مبارک پر سوار رہتے، تو آپ اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے، آپ اپنے کاندھوں پر اٹھے انہیں اٹھاتے، گویا کہ وہ سوار ہوتے اور آپ سواری بنتے۔ اتنے ناز و نعم میں پالے ہوئے وہ حسنین کریمین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا اور دنیا میں ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، تو پھر یہ جو اپنے آپ کو خدا ترس کہتے ہیں اور اپنے آپ کو طریقت والا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طریقت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم پر کون سا ظلم ہوا ہے، تمہارا کون سا امتحان ہوا ہے، تم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، تو کیا اللہ والے ایسے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں؟ اگر کھانا دیکھا جائے ان کا، تو وقت پر انہیں کھانا ملتا ہے، وہ خوب کھاتے ہیں اور پسندیدہ غذائیں ان کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ کیا یہی ہے طریقت؟ طریقت وہ ہے جو امام حسین نے اپنے کردار سے بتایا، جو اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا، کہ اس وقت بھی جب ظلم سامنے تھا، ظالم کی فوج موجود تھی، اس وقت بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ شکوے کی جگہ پر صبر کے الفاظ آئے، زبان پر اللہ کا ذکر آیا، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوئی، پیشانی سجدے میں سر، اور نماز کے اندر رات گزری، نماز کے اندر دن گزرے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پیش کی، تو اس شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز بھی پڑھی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا جنگ کا۔ پتہ کیا چلا؟ طریقت اگر دیکھنی ہے تو امام حسین سے سیکھو، طریقت اگر معلوم کرنی ہے تو امام حسین بتائیں گے، امام حسین کا کردار بتائے گا، کیونکہ طریقت شریعت سے الگ نہیں ہوتی، شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کا نام طریقت ہے۔ حضرت سبع سنابل، صاحب سبع سنابل فرماتے ہیں کہ طریقت اور شریعت الگ نہیں ہے۔ آپ ایک مثال دیتے ہیں شریعت اور طریقت کی، مثال دیتے ہوئے ایک مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ شریعت بالوں کی مانند ہے اور طریقت مانگ کی مانند ہے۔ مانگ کب ہوگی اور کس کی ہوگی؟ مانگ اس کی ہوگی جس کے بال ہو اور وہ بال بڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے بال جس کے ہو تو بال ہونے کے باوجود مانگ نہیں نکل سکتی۔ اگر مانگ نکالنی ہے تو اس کے لیے بال بھی ایسے ہونے چاہیے، بال بھی اتنے ہونے چاہیے دراز کہ مانگ نکل سکے۔ جتنے بڑے بال ہیں، جتنے بڑے بال ہوں گے اتنی اچھی مانگ نکلیں گی۔ آپ نے کتنی اچھی اور پیاری ذہن میں بیٹھ جانے والی مثال دی ہے کہ جب سر پر بال ہی نہیں ہوں گے تو مانگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، اور جو ٹکلا ہو، گنجا ہو، سر پر بال نہیں ہو
اور وہ مانگ کی بات کرے اور کہے کہ میرے سر کی مانگ دیکھ لے کتنی اچھی ہے، تو اسے لوگ بیوقوف سمجھیں گے، کیونکہ مانگ کا تعلق ہی ہے بالوں سے، بلا تمثیل نہیں بلکہ مثال ہے یہ کیا کہ جس طرح سے بالوں کے بغیر مانگ کا تصور نہیں، اسی طرح سے شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں۔ اور جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ قتل کیے جانے کے حقدار ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آج وہ دنیا میں زمین پر زندہ نہیں ہوتے، کب کے قتل کر دیے جاتے جو آج بھولے کھلے پھر رہے ہیں اور نمازیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نماز کوئی اہم نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت کے افراد تھے، صحابیت بھی ان کا مقدر تھی، اہل بیت بھی ان کا مقدر ہے، وہ صحابیوں میں بھی سے تھے، صحابہ میں بھی سے بھی تھے، اور اہل بیت ہو کر ایک اور انوکھا مقام رکھتے تھے۔ جب ان کے لیے نماز معاف نہیں، جب ان کے لیے عیش و عشرت کی زندگی نہیں، تو تم کون ہوتے ہو جو عیش و عشرت کی زندگی گزار کر تصور میں کعبے میں نماز پڑھنے کا ڈھونگ رچاتے ہو؟ یہاں پر بہت سے ایسے ہوں گے جو ایسوں کے جال میں پھنسے ہوں گے۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ کر آپ امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ سال بھر ایسوں سے دور رہ کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو ان کو نماز کے لیے لے جاؤ، ان کو نماز کے لیے مسجد کی طرف توجہ دلاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے اس عمل کو قبیح جانو، اور یہ ادنا درجہ ہے۔ دین کی تبلیغ میں یہ حکم ہے کہ اگر تم روک سکو ہاتھ سے، اتنی سکت ہے تو ہاتھ سے روکو، تم پر ضروری ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان سے تبلیغ کرو، زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر اس سے بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کام کو تم ضرور برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مجالس میں آ کر ہم صرف واقعہ سننے کی غرض نہ رکھیں، بلکہ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مجالس میں آ کر یہ جذبہ رکھیں کہ ہم دین کو سمجھیں گے، دین کے قریب ہوں گے، اپنے گھر والوں کو دین سے قریب کریں گے، اپنے بچوں کو دینی ماحول سے آراستہ کریں گے۔ اس طرح سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے کی دلیل پیش کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو محض دعویٰ ہوگا، اور یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ یہ کون سی محبت ہے کہ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محرم کا مہینہ آئے تو ان کا ذکر کریں، ان کے مناقب بیان کریں، اور سال بھر وہ کریں جو ہماری خواہش کہتی ہے؟ یہ نہیں ہے امام حسین سے محبت کا تقاضا۔ امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچایا، دین کی سینچائی کی اپنے خون سے۔ تو تم دین کی سینچائی خون سے نہیں کرتے ہو، تمہارے لیے وہ موقع نہیں آیا ہے، تو تم کم از کم اتنا تو کرو کہ تم پر جو ضروری اور لازم کر دیا گیا ہے، تمہارے پر جو 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، تم ان کو وقتوں پر ادا کرو۔ اور یہ تم ادا کر کے کسی پر احسان نہیں کرو گے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی اپنے زندگی کا اکثر حصہ عبادت میں گزار دے، بلکہ زندگی کے شب و روز اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز کو گزار کر دنیا سے چلا جائے، وہ اس عمل پر اللہ پر احسان نہیں کیا۔ اور وہ شخص جو زندگی میں تھوڑا بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو، وہ بھی جو ہے اللہ کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایسا نہ کر کے اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور یہ ضرور ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے نفس کو چھوڑ کر، اپنی طبیعت کو چھوڑ کر شریعت والا بن جاتا ہے، شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اس کے لیے جو مقرر ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جنت ہی میں جائے گا۔ فادخلی فی عبادی، اے میرے بندو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 12 روزہ مجلسیں ہم نے منعقد کی، اور اس میں بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوئے، تو ہم یہ سبق اور درس لے کر اٹھیں کہ اب ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ عملی دلیل بھی پیش کریں گے، اور احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس میں دامے درمے سخنے جس نے بھی حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اس نیاز مندی کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر عالی جناب محمد عرفان صاحب عطاری، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور اپنے والد محترم کی روایت کو باقی رکھتے ہوئے یہ سلسلہ انہوں نے باقی رکھا ہے، اور بارگاہ امام عالی مقام میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبہ ایمانی کو بھی سلامت رکھے، اور آئندہ سالوں میں بھی اسی طرح سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور نام ملوں یا نہ لوں جتنے حضرات نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، ہم تمام کو اسلام و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔